يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن أنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، اور آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں سے کوئی زندہ رہے نہ رہے، کوئی کہہ نہیں سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ بھی آخری جمعہ ہو رمضان المبارک کے اعتبار سے. اگر یہ 29 کا مہینہ ہوا تو یہ آخری جمعہ ہے، اور اگر 30 کا مہینہ ہوا تو ایک اور جمعہ مل جائے گا. عام طور پہ لوگ اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. شرعی اعتبار سے تو کوئی ایسی خاص اس کی اہمیت نہیں، لیکن معاشرے کے اعتبار سے یہ ہے، آدمی اس اعتبار سے کہتا ہے کہ اس رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا اس مہینے میں آخری جمعہ دوبارہ نہیں مل سکتا. اگر غور کرے تو ہر جمعہ جمعۃ الوداع ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں جمعہ آئے نہ آئے. اس جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے، دینوں کا سردار. اللہ نے زندگی دی ہے، پھر روزے کا مہینہ عطا فرمایا، اور روزے کے مہینے کا مقصد کیا تھا؟ روزہ مجھے اور آپ کو کیوں ملا؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دی کہ لعلکم تتقون. روزے کا جو مقصد تھا وہ میرے اور آپ کے اندر تقوی آ جائے، ایمان والا تقوی والا بن جائے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا تقوی کے متعلق، تقوی پہ بشارتیں دی ہیں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والوں سے کہا تم تقوی اختیار کرو، اور ایسا تقوی جس تقوی اختیار کرنے کا جو حق ہے. اور تقوی روزے کے ذریعے سے تقوی آئے گا. آدمی نفس اور شیطان خواہشات والی زندگی سے نکلے گا، احکامات والی زندگی پہ آئے گا. ایمان پر تقوی پر بڑے وعدے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، اللہ زمین آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے. تھوڑے کام میں، تھوڑے پیسے میں، تھوڑے وقت میں، چھوٹے کاروبار میں اللہ کام بنا دے گا تقوی کے اوپر. اور تقوی روزے کے ذریعے. اگر روزہ کما حقہ روزہ ہوا، ابھی بھی چند گھڑیاں باقی ہیں. ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، الگ الگ زبان، قوم، قبیلے بنائے، لڑنے کے لیے نہیں، اختلافات پیدا کرنے کے لیے نہیں،
बल्कि क्यों, लितारफू, ताकि तुम पहचान कर सको। फिर आगे इरशाद फरमा दिया, अल्लाह के नजदीक वो इज्जत वाला है, अल्लाह के नजदीक उस आदमी का मकाम है जो कि तकवे वाला है, तकवे वाला है। एक जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसको हर परेशानी, हर गम, हर मुसीबत से अल्लाह उसको निकालेंगे। किताबों में वाकया लिखा है, एक आदमी, तीन दोस्त सफर कर रहे थे और सफर करते करते कुछ जरूरत पेश आई आराम की, वो गार में चले गए। तीनों गार में बैठे, अल्लाह की शान, गार के ऊपर एक बड़ा पत्थर था, वो पत्थर आया और उस गार के सिरे पे आके गिर गया और दरवाजा बंद हो गया। अब वो परेशान, इतना वजनी पत्थर वो कैसे निकले। कुरान की ये आयत सादिक है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह हर तंगी, हर परेशानी से निकालेगा। इसके ज़ेल में बात याद आई, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर हालात हैं, उस पर शोर मचाया जा रहा है, नई नई तंजीमें बन रही हैं, नई नई तदबीरें इख्तियार की जा रही हैं, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। आलमी सतह पर आवाज उठाई जा रही है और नजर भी आ रहा है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान सब्र कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। याद रखिएगा, हालात आने पर सिर्फ सब्र करने से मसला हल नहीं होगा। अगरचे अल्लाह का वादा है, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, मुत्तकियों के साथ हूं, लेकिन जिस सब्र के, तकवे के साथ सब्र किया जाएगा, इस सब्र पर अल्लाह की मदद आएगी। अगर तकवा ना हो, सिर्फ सब्र हो, फिर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि मैं मुत्तकियों के साथ हूं, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह कहते हैं मैं तकवे वालों के साथ हूं। अल्लाह जिसके साथ हो गए उसका काम बन गया। और एक जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, मैं तकवे वालों के साथ भी हूं, और दूसरे मकाम पे फरमाया मैं तकवे वालों से मोहब्बत करता हूं। मुत्तकी आदमी अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। और हदीस कुदसी है, मन आद ली वलियन फकद आदनतुहु बिल हर्बी, कि जो मेरे दोस्त को तंग करता है, परेशान करता है, अल्लाह फरमा रहे मेरे तरफ से ऐलान जंग है। अल्लाह से कौन लड़ सकता है, अल्लाह से कौन लड़ सकता है। इसीलिए किसी वली से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने अहलुल्लाह की अलामत बताई। अहलुल्लाह कौन है? अला, गौर से सुन लो। जिस तरह कोई बाप अपने बेटे से कहता है, हर बात पे ये तवज्जो नहीं देता, कोई खास बात होती है तो बाप कहता है बेटा मेरी इस बात को गौर से सुनना। किसी अफसर ने अपने मातहत को कोई बात करनी हो तो कहते हैं कि ये मेरी बात गौर से सुनना। कोई अहम बात होती तो उससे पहले आदमी मुतवज्जे करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अहम बात की तरफ अला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अला, खबरदार। हमारे अरबी कवायद की रूह से इसको कहते हैं हुर्फ तंबी, बेदार करने वाला हुर्फ जो आया है। अला, गौर से सुन लो। क्या? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। गौर से सुन लो। अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के नेक लोग हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, दीनदार हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको कोई खौफ होगा ना उनको कोई गम होगा। क्यों? ये कौन लोग हैं?
الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کی. ایمان پر تقوی پر اہل اللہ بنیں گے. تقوی اور تقوی کا ذریعہ یہ رمضان ہے. یہ رمضان تقوی کا ذریعہ ہے. اللہ نے جو فرمایا حق اور سچ ہے. ان وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. کون ہے اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا؟ روزے پر وعدہ ہے. ابھی بھی چند گھڑیاں، چند دن، چند لمحات باقی ہیں، ہم قیمتی بنا لیں. حدیث میں آتا ہے، ایک تو حدیث جو مشہور و معروف ہے، بخاری کی حدیث، کہ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالخواتم، کہ اعمالوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس حدیث میں آتا ہے جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی کل قیامت میں سے اٹھائے جاؤ گے. اور کوئی شرط نہیں، جو زندگی کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو. ہمارے میٹریول کے تھے ڈی ایس پی عبد القادر صاحب رحمہ اللہ. اللہ نے موت پر دکھایا. پولیس جیسے شعبے میں عام طور پر اس نام کو لیتے ہی لوگوں کا ذہن دوسری طرف جا رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں، ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہیں. ہم نے دیکھا اور سنا، ان کے جنازے میں شرکت کی. اللہ نے وقت لگایا، تبلیغ میں لگے، دیندار بنے. اللہ نے دکھایا کیسی موت آئی. جماعت میں چل رہے تھے چلے میں، اور جماعت میں چلتے چلتے مغرب کا بیان کیا. بیٹا بھی ساتھ تھا ان کے، اور بیان کرنے کے بعد فارغ ہوئے. پھر اوابین کی نیت باندھی اور 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد اوابین کی نماز میں سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، اور پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس چلے گئے. روح قبض ہو گئی سجدے کی حالت میں. ولیوں والی موت اللہ نے عطا فرمائی. تو وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، جیسی زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی. اور جیسی موت آئے گی کل قیامت میں ایسے اٹھو گے تو سارے لوگ پتہ نہیں، کوئی ہسپتال سے، کوئی بستروں سے، کوئی کہاں سے اٹھے گا. اور یہ ڈی ایس پی عبد القادر صاحب رحمہ اللہ کل قیامت میں سجدے سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. کیا موت اللہ نے عطا فرمائی. اللہ کیا کوئی تخصیص نہیں ہے. اللہ تو تقوی والوں کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کیا تو تقوی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عرب، کوئی عجم، کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں الا التقوی. تقوی کی وجہ سے فضیلت ہے. جو متقی بنے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور اس کا ذریعہ رمضان ہے. ابھی بھی چند دن باقی ہیں کہ اے اللہ اس رمضان کے مہینے کا جو مقصود ہے وہ مجھے عطا فرما. اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے. یقین جانیں جو متقی بن گیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا. غیب کے خزانے سے اللہ اس کو روزی عطا فرمائیں گے. اس کے مسائل کبھی پھنسیں گے نہیں. اللہ اس کے ہر عمل کو قبول کریں گے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فرماتے ہیں میں متقیوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، میں قبول کرتا ہوں. اور ایک جگہ فرمایا والعاقبۃ للمتقین. آخرت تو ہے ہی متقیوں کے لیے. اور تقوی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. جو اللہ نے فرمایا اوامر اس پر عمل کریں، جس چیز سے اللہ نے منع کیا نواہی اس سے بچ جائیں، متقی بن جائیں گے. آسان ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے. آسان ہے. اللہ فرماتے وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے خلاف جتنے لوگ تدبیریں کر رہے ہیں وہ ساری تمہارے خلاف تدبیریں کرنے والوں کو کی تدبیروں سے اللہ تمہیں بچا دے گا.
ان کی تدبیروں سے نقصان نہیں ہوگا، متقی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس کی گھڑیاں، اس کی راتیں چند باقی ہیں۔ انسان کی زندگی کی مثال برف کی طرح ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 کو 5 سے پہلے، اغتنم خمس قبل خمس، اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو غنیمت جانے موت سے پہلے۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سانس ختم تو چانس، ساری پلاننگیں رہ جائیں گی۔ اس لیے ایک عجیب بات لکھی تھی کہ ہر آدمی یہ تو سوچتا ہے کہ میرے موت کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہر آدمی سوچتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو سوچے نا، بچوں کا جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے کسی نے خوب کہا ہے، اے شمع تیری عمر تبھی ہے ایک رات، شمع کسے کہتے ہیں؟ اس چراغ کو جو ایک رات کے اندر چراغ بجھ کے ختم۔ اس زمانے میں شاید یہ چراغ کوئی نہ سمجھے، اس زمانے میں تو سمجھنے کے لیے موم بتی ہے، اور چند سالوں کے بعد شاید ہمارے اولادیں وہ موم بتی بھی نہیں سمجھے، کوئی چیزیں ایسی آ جائیں گی۔ تو سمجھنے کے لیے موم بتی کی زندگی کتنی ہوتی ہے، 2-4 گھنٹے، اور ایک وقت آئے۔ اور اس زمانے میں شمع چراغ تیل ڈالتے تھے، جب تک وہ تیل ہے وہ روشنی جلتی، تیل ختم ہو ایک رات میں ختم۔ تو کسی شاعر نے بڑی اچھی مثال دی، اے شمع تیری عمر تبھی ہے ایک رات، چاہے ہنس کے گزار چاہے رو کے گزار۔ جو کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ آدمی چاہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ دوبارہ لوٹا دے، دوبارہ نیک اعمال۔ اب سمجھ میں آ گیا، جو لوگ کہتے تھے کہ موت حق ہے، قبر حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے، پولیس رات حق ہے، اور میزان حق ہے، سب سمجھ میں آ گیا۔ اے اللہ اب تو یقین ہو گیا، اب لوٹا دے دوبارہ دنیا میں، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کر کے آؤں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ختم۔ اور زندگی کا پتہ نہیں، کبھی شناختی کارڈ کو نکال کر دیکھا کرے، کبھی کبھی اس پہ پیدائشی تاریخ لکھی ہوتی ہے، ڈیٹ آف برتھ، کہ یہ پیدائشی تاریخ ہے، اس دن پیدا ہوا، موت کی تاریخ لکھی نہیں ہوتی اس پہ۔ کبھی غور کریں اپنی شناختی کارڈ کو نکال کر کہ ڈیٹ آف برتھ تو ہے، لیکن ایک دفعہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ کسی مارکیٹ میں گیا کوئی سامان خریدنے کے لیے، تو جس دکان پہ جاؤں کچھ چیزیں خریدنی تھی، تو وہ بار بار کہتا تھا کہ مولانا اس کی وارنٹی بھی ہے، اس کی گارنٹی بھی ہے، اور یہ وہ بڑے وعدے کر رہا۔ میں مسکراتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ایک مشین کے متعلق گارنٹی دے رہا ہے، حالانکہ اس کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اثر میں ایک آدمی واقعات لکھا، ایک آدمی کا انتقال ہوا اور آ کے مسجد میں کہا گیا کہ بھائی آپ اعلان کر دیں کہ مغرب کے بعد فلاں ابن فلاں کا جنازہ ہوگا۔ جس صاحب کو کہا انہوں آئے، اور آ کر انہوں نے مغرب میں اعلان کر دیا، عصر میں اعلان کر دیا کہ فلاں ابن فلاں کا مغرب کے بعد جنازہ ہوگا۔ جب مغرب کی نماز کے لیے بعد جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب آئے تو دیکھا کہ سامنے ایک کے بجائے 2 جنازے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی اعلان تو ایک کا ہوا تھا، یہ دوسرا کہاں سے ہو گیا؟ کہا جنہوں نے عصر میں اعلان کیا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ لہذا ابھی کچھ لمحات باقی ہیں، اس کی قدر، کچھ تاک راتیں باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں، اسے ہم قیمتی بنا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ اللہ پاک میری اور آپ کی دنیا بھی بنا دے اور
آخرت بھی بنا لیں۔ آخر میں اس بات پر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، اللہ والوں کو یہ دنیا اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مجھے کس نے کر دیا اپنوں سے بیگانہ، مجھے تو اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں، وہ ہنس ہنس کر سنتے ہیں، میری دل کی لگی ان کو ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔